موجودہ سال تیسری تقریر اور خطبے میں درود و سلام کے حوالے سے پیغمبر کی جس صفت کا یا لقب کا تذکرہ کیا گیا وہی ہمارا موضوع ہے ابھی تک، اس سال کی اب تک جو 2 تقاریر ہو چکی اور آج کی تیسری تقریر بھی، یعنی تمام نبیوں میں یہ آخری۔ لیکن ایک وضاحت یہ کر دی جائے کہ اس سلسلے کی ابتدائی تقاریر میں واقعات کا بیان زیادہ تھا، لیکن بعد کی تقاریر میں خالی واقعات ہی بیان نہیں ہو رہے، بلکہ جہاں جہاں موقع ملتا ہے کبھی مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے نتیجے میں آج کل کے دور اور ماحول میں ہمارے لیے جو پیغام ہے اسے بھی واضح کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس پیغام کو اتنا طولانی تو نہیں کیا جاتا کہ اصل مقصد اس پر یہ غالب آ جائے، لیکن مجلسی انداز سے بہرحال 2-4 جملے 5-7 منٹ کا تذکرہ کبھی کبھار واقعات سے ہٹ کے ہو جاتا۔ یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بات سننے والوں نے اس فرق کو ذرا محسوس کیا اور دبے دبے الفاظ میں یہ کہا کہ مجالس و تقاریر تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس انداز سے محسوس بھی یہ ہوا کہ شاید ذرا سا یہ سلسلہ طول کھینچ گیا، اگرچہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس سال یہ بیان مکمل ہو جائے پیغمبر کی وفات یعنی 28 صفر سن 11 ہجری کے حالات تک۔ لیکن پھر بھی اگر میں اس میں قادر ہوا تب بھی 200 یا 205 تقاریر ذرا زیادہ لگ رہی۔ اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ آخر یہ تقریر کا انداز آخری 70-80 تقاریر میں کیوں بدلا گیا۔ مزید وضاحت کی نہ ضرورت ہے نہ موقع۔ آج کی تقریر بھی چونکہ آپ کو کچھ ایسی لگے گی، اس لیے میں نے پیش بندی تمہید میں ہی اس کی وضاحت کر دی۔ بہرحال مسیلمہ کذاب ان 4 میں سے سب سے مشہور جھوٹا نبی مانا گیا کہ جن 4 نے پیغمبر کی زندگی ہی میں دعوی نبوت کر دیا۔ جھوٹے دعوے دار نبوت بے شمار ہیں، ہزار صفحے کی کتابیں ان کے حالات پہ لکھی گئی۔ بہت مشہور کا بھی انتخاب کیا جائے تو تقریباً 50-55 تو ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جتنا بھی لمبا ہو اس میں سے پہلے 4 کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے دعوی نبوت پیغمبر کے ہوتے ہوئے کیا۔ باقی سب نے انتظار کیا اس موقع کا کہ پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوں تو پھر ہم اپنی یہ جھوٹی نبوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، مگر ان 4 کو کسی وجہ سے اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت اور اتنی جرأت ہو گئی تھی کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ دعوی نبوت کیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ اب تو ایسا عرض کر رہا ہوں جو تحقیق کرنے والے اور ریسرچ کرنے والے اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں بعض اس وقت کے حالات کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک بہت مختصر جملہ دبے دبے الفاظ کہ پیغمبر کے اعلان رسالت کو 22 سال ہو گئے، فتح مکہ کو بھی تقریباً 2.5 سال گزر گئے، مگر یہ آخری سال ایک دم سے جھوٹے دعوے دار نبوت آ گئے۔ ایک عام تاثر یہی ملتا ہے تاریخ پڑھنے سے کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ جس رسول کو ہم نے ایک دور میں اکیلا پایا تھا اور آج اس کا ایسا اقتدار ہم دیکھ رہے ہیں
کہ خالی روحانی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بڑے سے بڑے بادشاہ کو جیسا ہونا چاہیے وہ اس کے پاس ہے۔ تو اب لوگوں کے دل میں یہ طمع یا لالچ پیدا ہوئی کہ ہم بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہی کچھ کیوں نہ کریں۔ مگر یہ بات اپنی جگہ صحیح کہ ناکامی یا مشکلات کے زمانے میں کوئی کسی کی نقل نہیں کرتا۔ جب نتیجہ نکل آئے، کوئی اپنی محنتوں کے بعد کسی بڑے مقصد کو حاصل کر لے، تب لالچ پیدا ہوتی۔ مگر یہ اپنی جگہ یہ بات صحیح۔ پھر بھی ایک سوال یہ کہ جسے یہ لوگ پیغمبر کی دنیاوی کامیابی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی تقریباً 2 سال تو گزر چکے ہیں۔ اگر ہم فتح مکہ سے سلسلہ ملائیں، ورنہ تو خیبر کے غزوے سے یہ سلسلہ ملنا چاہیے۔ پھر یہ آخر سال میں سامنے کیوں آئے؟ ایک جملہ دبے الفاظ میں بغیر وضاحت کے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے محققین علماء نے اس حوالے سے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ ایک دم فتح مکہ ہوئی 8 ہجری، فتح خیبر ہوئی سن 7 ہجری کے پہلے مہینے میں، اور یہ واقعات چل رہے ہیں سن 10 ہجری کے آخر کے۔ کامیابی کے بعد ان لوگوں نے 3 سال، 3.5 سال یا 2 سال انتظار کیا۔ ایسا لگ رہا ہے، اب اس کو اس سے زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، کہ دراصل مسئلہ خالی یہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری مہینوں پیغمبر کو محصور کیا جا رہا تھا، ذرا سا کاٹا جا رہا تھا امت سے۔ اور پچھلے سال کی شروع کی تقاریب مولا بھی مدینے سے باہر بھیج دیے گئے۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ بہت سارے بعد کے واقعات، ایک دم سے کوئی واقعہ پیش نہیں آتا، ایک دم سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، کچھ تیاریاں پہلے سے چل رہی ہوتی۔ ایسا لگا کہ کچھ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ کچھ منافقین، یہی ایک کامن لفظ مناسب ہے، وہ کم از کم اتنا کامیاب ہو رہے تھے کہ امت رسول کے زیادہ قریب نہ آنے پائے رسول کی زندگی۔ مولا جو مدینے سے باہر گئے، اب یہ واپس پیغمبر کو آ کے حجۃ الوداع میں ملے۔ حجۃ الوداع سے آ کے پیغمبر 2 مہینے بیمار رہے اور دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ ایک دن کی تبدیلی نہیں، یہ پہلے سے کچھ کام شروع ہو چکا تھا، کم از کم 1 سال پہلے۔ چنانچہ اس ایک جملے پر مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ مولا کا مدینے چھوڑ کر 6 مہینے کے لیے اس طرح باہر جانا کہ جب واپس آئے تو گویا پیغمبر کو بیمار لے کے آئے، گویا، اور وہ بیماری میں لگ گئے تو بالکل سلسلہ کٹ گئے۔ اس دور کے حالات بہت دبے لکھ کے سارے علماء آگے بڑھ جاتے ہیں۔ علماء سے مطلب ہمارے علماء نے بہت دبے لکھے کہ آخری 1 سال تو سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے واقعات کے اعتبار سے۔ 8 ہجری میں ہم نے بہت واقعات سنے، 9 ہجری میں بہت واقعات سنے، 10 ہجری کے شروع کے مہینوں کے بہت واقعات۔ ایک دم سے سلسلہ ذرا سا ٹوٹا لگ رہا۔ یہ غور و فکر کی گنجائش ہے، اور اگر سیرت رسول اس انداز سے بیان ہوتی کہ جہاں واقعات نہیں ہوتے، تجزیہ و تحلیل ہوتا، تو شاید میں مزید تفصیل میں جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 4 ایسے آدمی جنہوں نے پیغمبر کی زندگی ہی میں اعلان نبوت کی، مگر جیسا کہ ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس سے واضح ہو گئے، مگر یہ سب کے سب آخری 6-8 مہینے کی پیداوار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی اگر 63 سال کی زندگی، جیسے ہم بادشاہوں کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ پہلے ایک دشمن نے حملہ کیا، 2 سال بعد کسی اور نے حملہ کیا، 5 سال بعد ایک کر کے دشمن آتے، نہیں، یہ سارے کے سارے اکٹھا آخری 6-8 مہینے کے اندر ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور تقریباً یہ سب کا زمانہ بھی ساتھ ہے اور کچھ حالات بھی ساتھ ہو گئے۔ اب یہ ساری باتیں بھی اسی ایک جملے کی مزید وضاحت کے لیے ہیں، جسے میں کھل کے بیان نہیں کرنا چاہتا اور بالکل چھوڑنا، نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے پہلا نام مسیلمہ کذاب کا آتا، جس کے بڑے تفصیلی حالات آ گئے، اتنے کہ گزشتہ 2 تقاریر سے ایسا لگ رہا کہ ہمارا موضوع سیرت رسول نہیں ہے بلکہ حالات مسیلمہ۔ لیکن
اس کی خاص وجوہات تھی جن میں سے کچھ چیزیں پہلے گزر گئیں. ایک تقریر پوری اس پر ہوئی تھی کہ مسیلمہ جیسے جھوٹے کو اتنی کامیابی کیوں ملی، اور وہ سارے وہ اصول اس نے اختیار کیے جو اسلام اپنے مبلغین کے لیے چاہتا، سوائے ایک کے، اس کا تحمل، گالیاں سن کے بھی مسکراتے ہوئے جواب دینا، بڑے سے بڑے مخالف کی بھی توہین نہ ہونے دینا، یہ موقع اور مصلحت دیکھنا کہ کس آدمی سے کیسی بات کر کے اسے اپنی جانب کھینچا جائے. یہ ساری چیزیں وہ جو اصل میں ایک اسلامی مبلغ میں ہونا چاہیے. اسلامی مبلغ کسے کہتے ہیں؟ ہر بالغ لڑکے کو اور ہر بالغہ لڑکی. ذہن میں نہ ہے کہ اسلامی مبلغ کو یہ خاص جماعت ہوگی جو نجف یا قم سے پڑھ کے آتی. اسلام کی نگاہ میں ہر بالغ لڑکا اور ہر بالغہ لڑکی مبلغ. چنانچہ یہ کچھ خصوصیات. ایک تقریر ہو چکی، تقریر نمبر 188، مسیلمہ کے حالات تفصیل سے آنے کی کئی وجوہات. دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے کہ لوگوں کا مزاج یہ کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے، یہاں بھی کوئی قربانی نہ دینا پڑے، وہاں بھی کوئی نقصان نہ ہونے پائے، یہاں بھی ہم سب کچھ کما لیں اور وہاں بھی ہمیں سب کچھ مل جائے. تو جہاں جہاں اس نے دیکھا کہ اسلامی شریعت کا کوئی مسئلہ لوگوں کو سخت لگ رہا، معاف کر دی. یہ بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، لیکن اس حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 12 تقریروں پہلے ایک جگہ یہ بات آئی کہ پیغمبر نے بھی کہیں کہیں اس حکمت سے کام لیا. مسیلمہ نے تو دغابازی، غداری اور منافقت کی، پیغمبر نے حکمت سے کام لیا کہ ایسے لوگ آئے جو کہہ رہے تھے کہ ہم پہ نماز معاف کیجئے، روزہ معاف کیجئے، حج معاف کیجئے. یہ طائف کا قبیلہ تھا جس کے حالات آ گئے. پیغمبر نے کہا اچھا ایک چیز تو میری مانو کہ نماز معاف نہیں ہوگی، باقی چلو چھوڑ دیتے. اب بعد میں جب لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کہتے، کہا دیکھو رمضان کے روزے آئیں گے، رمضان ابھی رمضان میں 8 مہینے پڑے، حج آئے گا ذی الحج میں، اس میں ابھی سال پڑا ہوا ہے یا سال سے بھی زیادہ. نماز ان پر واجب ہے، باقی چیزیں تو فی الحال ان پر واجب ہی نہیں. ابھی جو چیز واجب ہی نہیں اس کے ڈر کی وجہ سے یہ اسلام کے قریب نہیں آ رہے. تو چلو ہم بھی وہ ڈر نکالنے کے لیے، کوئی غلط بات نہیں، ابھی واجب ہی نہیں، نماز ابھی واجب ہے، اس میں پیغمبر نے کہا کوئی مصالحت نہیں. ایک بار یہ اسلام میں آ جائیں اب یہ ہمارا کام کہ ان کو اتنا سیکل کرو، ان پر ایسی پالش کرو، ان پر ایسی قلعی چڑھاؤ، ان کو ایسا اسلام کو محب بناؤ کہ روزوں کی معافی مانگنے والا خود تڑپ کے کہے کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، رمضان کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا. حج کی معافی مانگنے والا تڑپ کے کہے گا کہ حج سال میں ایک دفعہ کیوں، میں تو چاہتا ہوں ہر مہینے جاؤں. یہ ایک خیال، لیکن اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات نہیں کہی. مسیلمہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. بہرحال بات ایک ہی تھی لیکن طریقہ کار، پیغمبر کی سیرت، مسیلمہ کی خباثت ذہن میں رکھیں. اور پھر ایک آخری بات جو آ جانا تھی، مسیلمہ کے حالات اس لیے آئے کہ جیسا کہ اسلام کا یہ حکم جہاں سے بھی تمہیں ایک دانائی کی بات ملے اسے لے لو. اور اس جملے پہ میں اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ یہ خود ایک پوری تقریر بن سکتی ہے. مسیلمہ کے حالات ایک چیز اور آتی اور وہ یہ کہ اسلام دین عقل اور دین علم اپنے ماننے والوں سے بار بار یہ تاکید کرتا کہ جتنا بھی اسلام عقیدے کی حد تک تم سیکھ رہے ہو اس کی بنیاد ٹھوس دلیل پر ہونا چاہیے. یہ ایک حکم اسلام کا. تمام مجتہدین توضیح المسائل کا پہلا جملہ یہی ہوتا، اصول دین پہ یقین ہونا چاہیے. اور مجتہدین نے یہ مسئلہ جن آیتوں اور روایتوں سے اخذ کیا ان میں مولا کی ایک وصیت ہے جس کے اندر خطاب حسن سے کیا جا رہا ہے، سنایا ہم کو جا رہا کہ بیٹا اپنی اولاد کو دلیل کے ذریعے سے خدا کے وجود کا قائل کرو، کیونکہ پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا مگر عقیدہ نہیں بدل سکتا. اگر عقیدہ رسم و رواج کی وجہ سے ہے تو رسم و رواج بدلیں گے، عقیدہ بھی بدل جائے گا. اگر عقیدہ خاندانی حالات کے تحت ہے تو جیسے اس خاندان سے ذرا دور ہوں گے عقیدہ بھی بدل جائے گا. اگر عقیدہ فقط سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ہے تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی اور دوسری سنی سنائی باتیں آئیں گی ویسے ویسے شک بڑھتا جائے گا. اور اگر عقیدہ دلیل کے ذریعے سے، یہ مولا کا جملہ ہے حسن مجتبیٰ کے نام کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا، انسان کے عقیدے میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی. تو
یہ جملہ ایک ایسا جملہ جو ایک واجب کو بھی بیان کر رہا اور ایک حرام کو بھی، ایک ہی جملے میں۔ واجب کیا کہ عقیدے کی بنیادی باتیں ٹھوس طریقے سے بچے کو سکھانا، مگر یہی چیز اگر ہم ہر جگہ استعمال کرنے لگے تو یہی حرام بھی ہو سکتی کہ اب آپ کہیں دلیل جب چاہیے تو ہمیں اس میں بھی چاہیے کہ نماز میں رکوع کیوں کریں، نماز میں 2 سجدے کیوں کریں، زکوٰۃ کرنسی نوٹ پہ کیوں نہیں ہے، خمس کیوں ادا کیا جائے، حج میں کنکر کیوں مارے جائے۔ دیکھیے وہ اسلام نے عقیدے کی حد تک بات رکھی، اس کے بعد جہاں فروع دین آ جاتے ہیں وہاں مسئلہ بدل گیا۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ یہ اس لیے عرض کی کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے فوراً بعد آج جس دوسرے جھوٹے کا اعلان ہو رہا، ان دونوں کے بعد اپنی رسالت کی ایک ایسی دلیل کہ صاحب عقل کو تو پتا ہے کہ یہ کیا حماقت، مگر جو لوگ اپنا عقیدہ عقل اور دلیل سے نہیں لیتے، البتہ اس میں بھی ایک گنجائش ہے کہ بعض جگہ پہ عقل کام نہیں آتی، جو تھوڑا میں نے کہہ دیا تھوڑا بھی کہوں گا۔ مسیلمہ کذاب کو جب پے در پے اپنے معجزات میں ناکامی ہونے لگی، اسلام اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتا کہ معجزات کے ذریعے اسے پھیلایا جائے یا معجزات کے ذریعے اسے بچایا جائے۔ معجزے ہیں اسلام، معجزے کا انکار مقصد نہیں، فلسفہ معجزہ مرحوم آیت اللہ خوئی کی پوری کتاب، لیکن یہ اسلام کو پسند نہیں۔ ماقبل کے انبیاء کے زمانے میں معجزہ بہت اہم، اسلام نے اہم ترین معجزہ قرآن کو بنایا، اس لیے کہ قرآن عقل اور علم کی کتاب، قرآن وہ کتاب نہیں کہ جس سے ہم حضرت موسیٰ اور ابراہیم جیسے معجزے دکھائیں۔ ضمنی فائدے ہیں، بیمار کو شفا مل سکتی، بے روزگار کو روزگار مل سکتا اور سارے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک بڑا بنیادی فرق کہ موسیٰ کا معجزہ عصا کا اشتہا بننا اور عیسیٰ کا معجزہ مثلا نابینا کو بینائی اور مردہ کو زندگی ملنا۔ اسلام کا بنیادی معجزہ قرآن جو عقل اور علم۔ مسیلمہ نے جب یہ دیکھا کہ پے در پے میرے معجزے ناکام ہو رہے ہیں، وہ ناکامی آپ نے پچھلی تقریر میں سن لی کہ لعاب دہن ڈالا یا کنویں کا پانی سوکھ گیا یا میٹھا پانی کھارا بن گیا، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا گنجا ہو گیا، بولنے والے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا توتلا بن گیا، اور وہ سارے معجزات جسے دوہرا کر پچھلی تقریر کی تکرار نہیں کرنا۔ تو اب ایک طرف تو اس نے اپنی عزت بچا لی ایک جملہ کہہ کر کہ جس کو میرے بارے میں شک ہے اسی پر میرے معجزے الٹے بن رہے ہیں، لیکن دوسری جانب بہرحال اس نے سوچا کہ اب کوئی تو ایسا معجزہ دکھانا کہ جس سے لوگوں کے ہلتے ہوئے عقیدے کو پھر اپنی طرف جمایا جائے۔ چنانچہ اس نے ایک معجزہ بنایا۔ اب یہ معجزے نہیں ہیں، یہ ٹرکس ہیں، ترکیبیں ہیں، شعبدے ہیں، لیکن بات وہی کہ جو عقل کی مدد سے کسی چیز کو پہچانتا اس کے نزدیک معجزہ الگ ہے، شعبدہ الگ، اور جو جس کی نگاہ عقل اور علم کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ اگر کوئی ہندو سادھو بھی شعبدہ دکھا لے تو یہ مسلمان ہو کر اس کے آگے بھی سجدہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اگر کوئی عیسائی شعبدے کی مدد سے اس کو فائدہ پہنچا دے تو یہ رسول کا کلمہ پڑھ کر بھی اس کے دروازے پہ دستک دینے کو تیار ہوگا۔ واقعات ہیں، مومنہ عورتیں ہندو جادوگروں کے پاس جاتی، واقعات ہیں کہ صاحبان ایمان مختلف روحانی شفا لینے کے لیے، ایک جسمانی شفا وہ تو آپ کافر اور بے دین ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں، ایک روحانی شفا وہ لینے کے لیے کتنے لوگ ایک زمانے میں منیلا جا رہے تھے جہاں پہ ایک عیسائی خاتون نے ایک دعویٰ کیا۔ شعبدہ بازی الگ چیز، ٹرکس اور ترکیبیں الگ چیز، لیکن معجزہ الگ چیز۔ اسی لیے اسلام آج کے اس دور میں جہاں شعبدے اور معجزے کو ملا دیا گیا، زیادہ زور اس پہ دیتا ہے کہ اسلام کو یقین کے ذریعے سمجھے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بوتل دکھائی لوگوں، بوتل جیسی ہوتی ہے کہ منہ تنگ ہے اور اس کا جسم پھیلا، اور اس کے اندر ایک انڈا نظر آ رہا۔ اب وہ یہ کہتا، دیکھیے ایسوں کی نبوت چلتی بھی ایسے ہی معجزوں سے۔ اب وہ بوتل کے انڈے کو دکھا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں صاحب اعجاز نبی۔ لوگوں نے شک کیا تھا اس لیے ان کو نقصان پہنچا، لیکن ایک معجزہ میں سب کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اگر میں نبی نہ ہوتا تو اس بوتل کے اندر بغیر ٹوٹے ہوئے یہ انڈا کیسے گیا؟ شعبدہ، ترکیبیں اور اس قسم کے جو الفاظ بھی آپ استعمال کریں، مجلس ہوتی تو میں اس نقطے کو اور آگے بڑھاتا، لیکن واقعات اور حالات بیان کرنا۔ اب جنہیں پتا کہ بوتل میں انڈا جانے سے
یہ کوئی تھوڑی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیا نبی ہے اور اس کا قرآن اصلی قرآن ہے اور اس کی شریعت اصلی شریعت، لیکن جو شعبدہ بازی سے متاثر ہوتے۔ پھر بعد میں علماء نے لکھا کہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جس نے یہ ترکیب کی کہ پہلے انڈے کو سرکے میں ڈال کے نرم کیا، ٹوٹنے بھی نہ پائے، نرم ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ نرم ہوا تو اسے بوتل کے منہ کے ذریعے سے بوتل میں داخل کیا، اور اس کے بعد اتنا انتظار کیا کہ سرکے سے نکل چکا دوبارہ سخت ہو جائے، اور پھر لوگوں کے کہا یہ والا شعبدہ کئی لوگوں نے دکھایا۔ پہلا آدمی مسیلمہ کذاب، اور جو پہل کرتا اس کا شعبدہ بھی عام لوگوں کی نگاہ میں معجزہ بن جاتا۔ تو جہاں اتنے بچوں کو گنجا کر دیا، اور جہاں اتنے خطیبوں کو توتلا کر دیا، اور جہاں اپنی قوم کے اتنے کنووں کے پانی کو کڑوا کر دیا، وہاں پر ایک معجزہ بہرحال اس نے بنا دیا۔ اگر مردہ پرندے کے پروں کو جوڑ کر اس کو اڑانے والا بھی کچھ کتابوں میں ہے، مگر یہ زیادہ اہم چیز نہیں کہ ہم اس کے یہ والے واقعات بیان کرنا شروع کر دیں شعبدہ باز۔ اب جن کا عقیدہ ذرا ہل گیا تھا اپنے بچے کو گنجا دیکھ کر، جن کا عقیدہ ذرا ہل گیا تھا اپنے باغ کے چشمے کو سوکھا دیکھ کر، انڈے اور بوتل کے معجزے سے پھر ان کا عقیدہ واپس آ گیا۔ اسلام ایسے عقیدے کا قائل ہی نہیں جو انڈے اور بوتل اور سرکے کی مدد سے بنتا ہے اور اس کی مدد سے ٹوٹتا، لیکن ایک بڑی تعداد بہرحال اس کو مان گئی، اور یہ وہی تعداد جہاں تک اسلام شہرت کے بل پہ پہنچا، عقل کے بل پہ نہیں پہنچا۔ دیکھیے ایک فیشن ہو جاتا ہے، چیز مشہور ہو جاتی ہے، سب ماننے لگتے ہیں۔ ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کی ایک مثال مسئلہ تقلید دے دیں۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے اس عظیم اسلامی انقلاب کے بعد تقلید کا ایک نعرہ بلند ہوا۔ تقلید کیا ہے اسے سمجھ کے کرنے والے کم تھے۔ شہرت کی بنیاد پہ کہ تقلید ایک چیز ہے جو کی جاتی ہے، کئی لوگوں نے، کئی کیا اکثر نے تقلید کر لی، چنانچہ اس تقلید کا انجام بھی پھر ہم نے دیکھ لی کہ امام خمینی دنیا سے رخصت ہوئے، تقلیدیں بھی ختم ہو گئی۔ تو جو شہرت کی بنیاد پہ جہاں اسلام پہنچا، وہاں جب اس سے زیادہ بڑی چیز سامنے آ گئی، اسلام ختم۔ یہ مسیلمہ کا علاقہ ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا جو نبی پیدا ہوا اسی دور، اس نے تو اس سے بھی زیادہ حماقت کے ذریعے اپنے دین کو ثابت کیا۔ اچھا، اللہ بھی ایک عادت ہے اللہ کی، وہ بھی ایسے لوگوں کو خوب کھل کھیلنے کا موقع دیتا۔ جاؤ تم کھل کھیلو، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن اتمام حجت، کہ یہ نہ کہہ دینا کہ خدا بندہ مجھے تو نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ تو میں صحیح طریقے سے اپنی نبوت جما لیتا۔ چلو ٹھیک ہے، جتنا موقع چاہیے دے رہے۔ اور صاحبان ایمان کے لیے یہ آزمائش ہوتی، تمہارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہے تو ایسے 1 یا 1000 انڈے دیکھو گے نہیں ہلے گا، اور اگر خالی سنی سنائی باتوں پر ہے تو جب تم نے رسول کے حوالے سے ان کا معجزہ سنا، ان کی بات مان لی، اور مسیلمہ کے حوالے سے اس کا معجزہ دیکھا، اس کی بات مان لی۔ وہی چیز اس کے لیے اتمام حجت ہے اور مسلمان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ایک مثال دے دوں۔ فرعون اور حامان کو جستجو ہوئی کہ یہ موسیٰ کا خدا آخر ہوتا کہاں۔ یہ تو قرآنی واقعہ ہے نا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کیونکہ یہ اشارہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کا دور صاحبان ایمان کی آزمائش کا دور۔ فرعون اور حامان سوال کر رہے ہیں موسیٰ کا خدا کہاں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو بقول خود مارنا چاہتے ہیں۔ آج مومن سوال کر رہا ہے ہمارا خدا کہاں ہوتا، اور وہ اس لیے کہ مصیبتوں سے گھبرا کے سوچتا ہے کہ اب تک میری مدد کیوں نہیں ہو رہی۔ دیکھیے زمانہ آج بھی ہماری آزمائش کا، بلکہ آج زیادہ آزمائش ہے، تو یہ چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں اسے ممبر سے کہتا بھی نہیں، سیرت رسول میں آ گئے کہ بعض صاحبان ایمان کو جانتا ہوں جنہوں نے شیعت چھوڑ دی، یہ کہہ کر کہ حضرت عباس کا روزہ جب ڈھایا گیا تو آخر انہوں نے صدام کی فوجوں پر کوئی عذاب کیوں لے کے نہ آیا، جو اپنے روزے کو نہ بچا سکے۔ ہم نہیں مانتے نہ، ایک ہی مثال میرے سامنے ہے، لیکن ایک بھی ہے نا، انہیں نہیں پتا کہ روزہ تو کوئی بات نہیں، جناب عباس کے بازو تک قلم ہوئے اور وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات، لیکن ہر ظالم فوری سزا دینا نہ سنت پروردگار ہے اور نہ طریق معصومی۔ لیکن ایک مثال تھی میرے سامنے، آج جلے ہوئے دل سے وہ جملہ سامنے آ گیا۔ فرعون اور حامان کو تلاش ہوئی، موسیٰ تمہارا پروردگار کہاں؟ اب موسیٰ سے تو نہیں پوچھا، حضرت موسیٰ ملاقات کرنے یہ لوگ نہیں جاتے، جب موسیٰ آئے تو بات ہوتی۔
کہا کہ دریافت کرو موسیٰ والے خدا کو کہاں مانتے. ادھوری معلومات ملی کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا خدا آسمان میں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارا اللہ آسمان میں نہیں، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی، ہر جگہ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک تفصیل طلب موضوع ہے. اچھا آسمان میں ایک تیر پھینکا گیا، وہ تیر پھینکنے کی بھی تفصیل ہے، حالات انبیاء میں پڑھ لیجئے. خدا نے بھی ان کو مزہ آ گیا، اس تیر کو جو آسمان میں چلا گیا آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا، پھر واپس گرے گا. چاہے نیوٹن نے اس وقت تک گریویٹی کا نظریہ پیش نہ کیا ہو، گریویٹی تھی تو واپس آیا تو خون میں لگا ہوا ہے، جیسے کسی جسم میں لگ کے آیا. ایک بار اور خوش ہو گئے کہ مار لیا خدا کو. آسمان میں اور کون ہوتا ہے؟ خدا ہی ہے نا. اس پہ خون کس کا لگا؟ ہم نے موسیٰ کے خدا کا خاتمہ کر دیا. پروردگار نے خاص ان کی اس گمراہی میں ان کو چھوڑ دیا، اس کے خاطر اس تیر کو بھی خون آلودہ کر دی. ایسے واقعات مسیلمہ، شجاع، طلحہ، اسود سب میں ملیں گے اور آج تک ملیں گے. ظالم کہیں تیر پھینکے جاتے ہیں، کہیں میسائل پھینکے جاتے ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے اور سمجھتے ہیں ہم نے پالا مار لی. پروردگار ایک بار چھوڑ دیتا ہے، جو تمہارا دل چاہے خوش ہو جاؤ. شب جمعہ کی دعا تو آپ کو یاد ہوگی کہ اے خدا میں اسی بات پہ تو ڈر رہا ہوں کہ تیری نافرمانی کرتا ہوں، عذاب کیوں نہیں آتا. مجھے یہ معلوم ہے کہ دیکھیے دنیا کا حکمران قانون توڑا نہیں پکڑے گا. ایک اطمینان ہو گیا نا کہ بچنے کے لیے، ایک اطمینان ہو گیا. آپ نے ٹریفک کا قانون توڑ دیا، نکل گئے سرخ بتی پہ، کسی نے نہیں پکڑا، اب پکڑے جانے کا امکان بھی نہیں. ایک سال گزر گیا، ٹیکس سے آپ نے بچا لیا، اب اگلے سال تک بات ٹل جائے گی. دنیاوی حکمران میں ہم باہر سے آ رہے ہیں، کسٹم میں کچھ خلاف قانون چیزیں لے کے باہر نکلا، باہر آ گئے، ایک اطمینان کی سانس لے لی، بھائی نکل گئی، یہ مرحلے سے نکل گئے. جعلی پاسپورٹ پہ کسی ملک میں گئے، امیگریشن کاؤنٹر کو کراس کر لیا، ایک اطمینان ہو گیا. کہ جب کبھی کوئی قانون توڑا، پکڑ کے موقع پہ پکڑ نہیں ہوئی، اب اطمینان کے آگے کچھ نہیں. کہا خدا بندہ میں تیرے یہاں ڈرتا ہوں، کیونکہ تیرے یہاں یہ نہیں، تیرے یہاں سزا میں جلدی نہیں ہوتی. اس لیے کہ شب جمعہ کی دعا جلدی وہ کرتا کہ یا تو اسے یہ ڈر ہو کہ مجرم کہیں بھاگ نہ جائے، تجھے کیا ڈر، یا یہ ڈر ہو کہ کہیں میری حکومت ختم نہ ہو جائے. میں 5 سال کے لیے آیا ہوں، اگر 5 سال میں پکڑا نہیں تو پھر تو میں خود مجبور، تیرے اقتدار کو زوال نہیں. تو پروردگار کیا اسی لیے چھوٹ، نہ مجھے جلدی. کیوں جلدی؟ نہ میرا اقتدار کبھی ختم ہوگا، نہ مجرم کبھی بھاگ کے جائے گا. اب یہ مہلت دی جاتی ہے کافروں، جس کی مدد سے وہ مسلمانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، پریشان. مسیلمہ اس انڈے کی مدد سے اس نے کتنے لوگوں کا عقیدہ خراب کیا. آج چاہے ہم مذاق اڑائیں کیونکہ 20ویں صدی کے آخر میں بیٹھے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آ رہی. گرچہ آج ہمارے یہاں اتنی ضعیف الاعتقاد عورتیں موجود کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت بھی کوئی معجزہ دکھا دے تو ایک بار تو وہ اس کی بھی قائل ہو جائیں. اور آج بھی ایسے ضعیف الاعتقاد مرد موجود کہ اگر کوئی دشمن اہل بیت بھی ان کے لیے کوئی کام کر کے دے دے روحانی طاقت سے تو آج وہ اس سے بھی متاثر ہو جائیں گے. بات وہی. لیکن مسیلمہ کا مسئلہ تو ختم ہو، وہ انڈے کے ذریعے اپنی نبوت کو بچا لی، اور ایسا بچایا کہ واقعا جب یہ آخر میں پکڑا گیا پیغمبر کے انتقال کے بعد، حضرت ابو بکر کی خلافت جب وہ فوج بھیجی گئی مسیلمہ پہ حملے کے لیے، تو آخر میں جا کر یہ اپنے باغ میں چھپا گیا. اس باغ کے 2 نام تھے. اس کا اصلی نام تھا اباز زوات کے ساتھ، پھر بعد میں اسے کہنے لگے حدیقۃ الرحمن. اس کا دعویٰ تھا نا کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے رحمان کی طرف سے آتی، اللہ کا نام کم لیتا تھا. حدیقۃ الرحمن، عربی میں حدیقہ کہتے باغ کو. پھر اس باغ میں آخر میں یہ پھنس گئے، اسلامی لشکر نے باغ کو گھیر لی. لیکن واقعا تاریخ اسلام کی مشکل ترین یہ لڑائیاں ثابت، اس کے ماننے والے اس انداز سے اس کے بچانے کے لیے آئے کہ یقینی موت، لیکن جان دے رہے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں. اللہ کو ماننے والے مسلمانوں کے قدم میدان جنگ سے لفظ کھا جاتے ہیں، اور یہ جھوٹے کو ماننے والا اس انداز سے اس کا دفاع کیا، اس کثرت سے لاشیں گرے کہ بعد میں اس باغ کا نام ہو گیا حدیقۃ الموت. اتنے لاشیں ملے، یہ موت کا باغ. یا گھاس کی پتیاں کم ہوں گی، مسیلمہ کے تحفظ کے لیے اس کے نام پہ جان دینے والوں کی لاشیں زیادہ ہوں گی. پھر آخر جناب حمزہ کے قاتل وحشی اور ایک انصاری نوجوان، ان 2 کے اشتراک سے مارا گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ماننے والوں اس طرح سے اس انڈے اور بھی باتیں ہوں گی، لیکن اتنا پختہ کر دیا اپنے عقیدے میں کہ یقینی موت، یقینی موت. مولا کے زمانے کی پہلی جنگ میں بھی یہی تھی کہ اس انداز سے دفاع کیا جا رہا تھا
کہ مولا نے کہا اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹو جب تک اونٹ کھڑا، یہ لوگ مر جائیں گے یہاں سے نہیں ہٹیں گے. بعض چیزیں اشاروں میں کہنا پڑتی. مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی اتنے سخت نکلے، پھر آخر میں مارا گیا. تو وہ سارے کے ساتھ ایک بھاگا نہیں. عجیب بات یہ، اس کا دفاع کرنے والا ایک آدمی بھاگا نہیں، مر گئے. جب سب مارے گئے تو آخر میں خود بھی مارا گیا اور اس کا تو خاتمہ ہو گیا. مگر روایات سے یہ لگتا کہ پیغمبر کو زیادہ خوشی اسود کے مارے جانے کی تھی. اسود کون ہے؟ اسود دعوے داران نبوت میں جھوٹا، دوسرا جھوٹا. یہ بھی پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا تھا اور اتنا زیادہ اس کا فتنہ بڑھ گیا کہ مسیلمہ کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سارا دور نبوت 4 مہینے رہا. 28 صفر کو پیغمبر کا انتقال ہوا. 27 صفر کو پیغمبر نے غشی سے آنکھیں کھولی اور کہا کہ ابھی ابھی میرے پروردگار نے اطلاع دی کہ وہ اسود مارا گئے. اور ساتھ اتنی خوشی ہے پیغمبر کو 27 صفر ایک دن پہلے، ساتھ میں یہ بھی کہا اور اسے اس آدمی نے مارا جو مبارک ہے اور خاندان مبارک سے تعلق رکھتا. ترجمہ کیا ہوا اردو میں؟ آپ کہیں گے یہ تو اردو ہی پیغمبر نے کہی. نہیں، ترجمہ یہ جو سب سے زیادہ برکت والا، مبارک برکت والا، جو ایک ایسا برکت والا انسان ہے جس کا تعلق بھی برکت والے خاندان سے. مدینے میں یہ خبر بعد میں آئی کیونکہ یمن سے مدینے میں چند دن لگتے. پیغمبر نے 27 صفر کو آنکھیں کھول کے عالم غشی سے کہا کہ برکت والے آدمی جو برکت والے خاندان سے تعلق رکھتا آج اسود کا خاتمہ کر دیا. 4 مہینے اس کو ملے. سفر سے 4 مہینے جوڑیے تو کیا پتا چلتا کہ ذی قعدہ کے مہینے سے اس کی نبوت شروع ہوئی. مسیلمہ کی نبوت 10 ہجری کے شروع کے کسی مہینے میں شروع ہوئی تو وہ زیادہ چلی. اس کی نبوت 4 مہینے چلی مگر 4 مہینے میں اس نے عالم اسلام کو ہلا کے رکھ دیا. جب پیغمبر، یہ ذی قعدہ کا مہینہ وہ ہے کہ رسول حج کی تیاری کر رہے ہیں، اس حج پہ جا رہے ہیں جو پیغمبر کا پہلا حج بھی ہے واجب ہونے کے بعد اور آخری بھی. پیغمبر کے حج اور غدیر خم اور واپس آ کر بیماری کا عرصہ، اس سے اس نے فائدہ اٹھایا اور اپنی نبوت کو چلایا. لیکن اس کی موت پیغمبر کی زندگی ہی میں ہو گئی. مسیلمہ تو رسول کے بعد مارا گیا اور ایسی خوشی تھی پیغمبر کہ فرمایا کہ آج برکت والے آدمی کے ہاتھ سے، جو برکت والے خاندان سے تعلق رکھتا، اسود مارا گیا. لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے برکت والا؟ پیغمبر نے پھر ایک جواب دیا اور عربی جاننے والے اس جواب کی لطافت اور فصاحت سے محظوظ بھی ہو سکتے ہیں. عربی میں کامیاب ہونے کو کہا جاتا ہے فازا. فیا لیتنی کنت معکم فافوزا معکم فوزا. فوز، فاز، فائز، کامیاب. اس کے قاتل کا نام تھا فیروز. پیغمبر نے کہا فاز الفیروز. تاریخ اسلام پہلا مشہور ترین فیروز اسود کا قاتل. فاز الفیروز، فیروز کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے. یہ کون ہے؟ نجاشی، حبشہ کا ایک عظیم بادشاہ جس کا واقعاً اسلام پر احسان. یہی وجہ کہ پیغمبر نے جتنی شادیاں کی، 11 بیویاں تو آخر وقت تک نکاح میں رہی، لیکن تقریباً 21 شادیاں کی. 2 ہی شادیاں ایسی جس میں پیغمبر نے کسی اور کو نکاح پڑھنے کے لیے رکھا تھا. ایک خدیجہ طاہرہ سے پیغمبر کی شادی جو پیغمبر کی طرف سے حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھوایا، اور ایک جناب ام حبیبہ سے پیغمبر کی شادی جس میں پیغمبر نے اپنی طرف سے نجاشی کو اپنا نمائندہ کہا کہ تم میری طرف سے نکاح پڑھو. سیرت رسول میں یہ واقعہ کم سے کم 3 مرتبہ آیا. نجاشی عظیم ترین بادشاہ، اس کی بہن کا بیٹا ہے فیروز، اور جس علاقے میں اسود کی نبوت، وہ حبشہ سے بہت قریب علاقہ، دریا ہے بیچ میں، 6-7 گھنٹے کا فاصلہ ہے. چنانچہ حبشہ کے اکثر لوگ اس علاقے میں تھے جس میں فیروز بھی. مگر فاز الفیروز، فیروز کے نام سے آپ کے ذہن میں کچھ اور تاریخی واقعات آ رہے ہوں گے، ان سے بھی لطف لیجئے. لیکن پہلا آدمی جس کا نام پیغمبر کی زبان پہ آیا 27 صفر، گرچہ اس میں اختلاف، علماء اسلام لکھتے ہیں 11 ربیع الاول، ہمارے علماء لکھتے ہیں 27 صفر. لیکن آپ سمجھ گئے کہ اختلاف کیوں؟
اختلاف اس لیے ہے کہ تاریخ نہیں آئی ہے کسی بھی کتاب، یہ آیا ہے اپنے انتقال سے ایک دن پہلے پیغمبر غشی میں آنکھیں کھول کے کہا فاز الفیروز، فیروز کامیاب۔ کون سا فیروز؟ کیا کامیابی تھی؟ اس کے لیے ذرا سا 4 مہینے پہلے چلنا پڑے گا، مگر پیغمبر ہی کی سیرت کے اندر حجۃ الوداع کی تیاری پورے عروج پر ہے، مولا کائنات مدینے سے باہر، اور اس دوران پیغمبر کو پہلے تو رجب یا شعبان میں ایک اطلاع ملی۔ کیا اطلاع ملی؟ کہ بازان ابن ساسان مر گئے، اور پھر ذی قعدہ کے شروع میں یہ اطلاع ملی بازان ابن ساسان کی موت۔ یہ سبب بنی تھی اس جھوٹے نبی کو حوصلہ دلانے کی۔ یہ جو جھوٹا نبی تھا جس کا نام ہے اسود، یہ جھوٹے نبی نے اپنی نبوت کا چکر چلایا یمن سے حضر موت تک کے علاقے، جو آج کے مسقط سے تقریباً جا کے مل جاتا۔ آج کا جو مسقط نقشہ دیکھیے گا، بہت بڑا یہ علاقہ، اس کے ایک علاقے میں تو مولا یمن کے گورنر تک کی حیثیت سے، لیکن وہاں سے واپس آ رہے، مولا تقریباً یمن سے نکلنے والے۔ کیوں؟ مولا کو بھی حجۃ الوداع میں پیغمبر سے ملنا ہے مکے میں، وہ وہاں سے نکلنے والے، آخری تیاریاں کچھ کرنے۔ یمن تو بہت بڑا علاقہ، اور حضر موت اسی دوران نئے حکمرانوں کی کمزوری سے اسود نے فائدہ اٹھایا۔ نئے حکمران کون؟ یمن کا علاقہ بنیادی طور پر پوری عرب کی زمین میں سب سے اچھا علاقہ مانا جاتا۔ اس کے ایک طرف حبشہ، بہترین علاقہ، پورے افریقہ کی دولت وہاں، اس کے دوسری جانب ایران ہے۔ آج دیکھیے مسقط اور رومان سے ایران کتنا قریب، چند سال پہلے ہرمز کا شور ہوا تھا، وہ وہی جگہ، یعنی 2-3 گھنٹے میں ایران پہنچ جائے ایک طرف، بیچ میں ہے یمن، ادھر حبشہ ہے ادھر ایران، دونوں بڑی بادشاہت، ایران کی بادشاہت بھی بہت بڑی، حبشہ کی۔ چنانچہ اب رہا حبشہ کا رہنے والا تھا، یمن میں آیا، وہاں سے مکہ آیا، بعد میں ایرانی حکومت نے یمن کو اپنا صوبہ بنا لی، یہ سیرت رسول۔ وہاں کے گورنر کا نام تھا بازان، مگر یہ گورنر عام گورنر نہیں، شاہی خاندان ہی کا ایک شہزادہ تھا۔ جیسے آج بھی سعودی عرب میں شاہی خاندان کے شہزادے ہی مختلف صوبوں کے گورنر، ایک تو ہوتا عام گورنر جو نوکر ہے بادشاہ، ایک ہے نا اس کا رشتہ دار۔ تو یہ ایران کے بہت ہی مشہور بادشاہ بہرام کی اولاد میں تھا، شہزادہ، اس کا رشتہ تھا خسرو پرویز سے۔ وہ خسرو پرویز جو پیغمبر کے زمانے میں ایران پہ حکومت کر رہا، گورنر بنا کے اس نے اپنے چچا زاد بھائی بازان کو بھیجا یمن کے علاقے میں، بڑا زرخیز علاقہ ہے، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا یہیں کی تھی، یعنی اپنی زرخیزی میں، اپنی دولت میں، اور اپنے لوکیشن کے اعتبار سے یہ خاصی اہمیت رکھنے والا علاقہ تھا۔ وہاں کا گورنر، جب پیغمبر کا خط سیرت رسول میں بازان کا نام پہلے آیا، کب آیا میں یاد دلاؤں، جب پیغمبر کا خط خسرو پرویز کو بھیجا گیا، خیبر کے بعد پیغمبر نے سارے بادشاہوں کو خط بھیجا، کچھ نے خط مان کے کلمہ اسلام پڑھ لیا، کچھ نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، لیکن قاصد کی بڑی عزت اور احترام، اور کچھ کیا وہ ایک ہی تھا، یہ خسرو پرویز، جس نے نہ صرف یہ کہ پیغمبر کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بلکہ پیغمبر کے قاصد کو بھی شہید کر دیا۔ جب یہ خبر مدینے آئی، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، اللہم مزق ملکہ، جیسے اس نے میرا خط پھاڑا ہے تو اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ خسرو پرویز کی حکومت بعد میں ایسی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کہ اس کا جانشین یزدگرد اپنا ملک چھوڑ کے افغانستان میں آنا پڑا، اور یہاں بھی ایک چکی والے نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن اتنی ساری باتیں میں لے آؤں گا تو اصل تقریر تو پوری نہیں ہو پائی۔ خسرو پرویز، اس کی حکومت تو اس طرح ٹکڑے ہوئی پیغمبر کی دعا کے نتیجے، لیکن خود وہ بھی اسی زمانے میں مار دیا گیا جب اس کے قاصد، نہیں یہ بات کہنا بھول گیا، پیغمبر کا خط پھاڑا، اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی بازان کو لکھا کہ تم یمن کے گورنر ہو۔ عرب کے جزیرے میں ایک ایسا گستاخ نوجوان پیدا ہوا، اس کے الفاظ دوہرا رہا ہوں، ورنہ تو بہرحال یہ کفر ہے، کہ جس نے میرے نام کو بعد میں لکھا، اپنا نام پہلے لکھا۔ کون ہے بھائی؟ تمہارے صوبے سے ملا ہوا علاقہ، عرب پہ کسی کی حکومت نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنا صحرائی اور بنجر علاقہ تھا کہ وہاں پہ کوئی حکومت کرنا بھی فائدہ نہیں تھا، تو یہ گھاس کی پتی اگتی نہیں، فوجیں بھیجنا اور گورنر رکھنا تنخواہ ہی جائے گی، ملے گا کچھ نہیں، ایسے اس کو چھوڑا ہوا تھا۔
لیکن اب ایک بار خط آ گیا گورنر کے نام، ذرا دیکھو، اس نے اپنے 2 نمائندے بھیجے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ذرا بھی جن کو پرانا واقعہ یاد ہے کہ دیکھیے مولانا آ گئے اپنی عادت پر. اور حقیقت میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ایک پرانا واقعہ تھوڑا دہرایا. وہ کیا؟ اسی کے بازان گورنر یمن کے 2 آدمی آئے تھے. کیوں آئے تھے؟ جب اوپر بادشاہ نے ڈانٹ پھٹکار کی کہ اتنا بڑا واقعہ عرب میں ہو گیا، ایک نئی نبوت آ گئی، تم نے اطلاع بھی نہ دی. ٹھیک ہے تم وہاں کے گورنر نہیں ہو، لیکن جہاں کے گورنر ہو اس کے اطراف کے حالات بتاؤ. اس نے فوراً 2 آدمی بھیجے. یہ وہی 2 آدمی جن کے حوالے سے پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ جملہ آ گیا. بعد میں نجران کے عیسائیوں کا بھی یہی تھا کہ جب پیغمبر کے سامنے گئے سلام کیا، پیغمبر نے ان کو دیکھ کے منہ پھیر لیا اور 3 بار منہ پھیرا. اور جب یہ گھبرا کے کہنے لگے ہمارا قصور کیا، پیغمبر نے ان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا. ویلکم من امرکم بہذا، تباہی ہو، کس نے تمہیں داڑھی منڈوانے کا حکم دیا؟ کہا امرنا ربنا کسرا، ہمارے بادشاہ کسرا نے قانون بنایا ہے داڑھی منڈواؤ. کہا لیکن میرے رب نے قانون بنایا ہے کہ داڑھی کو رکھو. اتنی ناراضگی ظاہر کی. آنے والے مہمان پیغمبر چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہو کہ داڑھی منڈے کا چہرہ تو میں نہیں دیکھوں، جبکہ دنیا میں تو پیغمبر سب برداشت کر لیتے ہیں. آخرت خدا معلوم ایسے لوگ کس طرح پیغمبر کے سامنے جائیں گے. یہ جو 2 آدمی تھے، پھر انہوں نے اپنی غلطی مانی. غلطی کیا مانی؟ جس کے پاس جا رہے ہو اس ملک کے قوانین سمجھ کے جانا. یہ بھی ایک چیز ہے، دنیا کا قانون بھی. خیر، اب یہ لوگ خط دیا، ہمارے گورنر نے خط دیا، اور اس خط میں یہی تھا کہ اے شخص تو ہے کون، ایسے علاقے میں تو نے اپنی حکومت قائم کر لی سب کچھ. پیغمبر نے خط کے جملے سخت، اس پہ کوئی ناراضگی ظاہر نہیں. ان کی داڑھی منڈے چہرے کو دیکھ کے ناراضگی ظاہر. خط رکھا، کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا. یہ ہوتا ہاتھ کے ہاتھ تو جواب نہیں ملتا، یہ تو شاہی نظام. اگلے دن وہ لوگ آئے. پیغمبر کا نظام شاہی نہیں، وہ جہاں سے آ رہے وہاں کا نظام شاہی. اگلے دن پھر آئے. پیغمبر نے کہا اب اس خط کے جواب کی ضرورت نہ رہی. گھبرا کے کہا کیوں؟ پیغمبر نے کہا یہ خط مجھے کیوں بھیجا گیا؟ کہا ہمارے گورنر نے بھیجا. تو کہا گورنر کو کیا ضرورت پیش آئی؟ کہا اس لیے کہ ہمارے بادشاہ نے اس سے رپورٹ مانگی. پیغمبر نے کہا بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں، کل رات کو تمہارا بادشاہ خسرو پرویز اپنے سگے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا. الملک عقیم پیغمبر کی حدیث بھی. اقتدار جو ہے وہ بانجھ ہوتا، نہ باپ بیٹے کا خیال کرے، نہ بیٹا باپ کا خیال کرے، نہ بھائی بھائی کا خیال کرے، نہ شوہر بیوی کا خیال کرے، نہ بیوی شوہر کا. کل تمہارا بادشاہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، نظام ہی بدل گئے، نئی حکومت آئی، اور یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ سب ختم ہو گئے. نئے بادشاہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. یہی جواب جا کے گورنر کو دے دو. اگر یہ لوگ کہتے گورنر خود پوچھنا چاہتا ہے تو جواب الگ ملتا. پیغمبر نے پہلے ان سے قبولوایا کہ گورنر نے تو خط اس لیے لکھا کہ اسے آگے رپورٹ دینا. کہا وہی مارا گیا، کل رات مارا گیا، اتنے بجے مارا گیا، اس آدمی کے ہاتھ مارا گیا، بیٹے کا نام لیا. اب یہ لوگ حیران و پریشان، کہاں ایران کہاں مدینہ. موبائل فون ہے، سیٹلائٹ ہے، ای میل ہے، فیکس ہے، ٹیلیکس ہے، ٹیلی فون ہے، ٹیلی گرام ہے، یہ اطلاع ملی کیسے؟ پیغمبر نے کہا جاؤ مسئلہ ختم، چلے گئے. اپنے گورنر کے پاس پہنچے، اور جب اسے یہ ساری کیفیت بتائی وہ گھبرا گئے کہ یہاں یہ اطلاع بھی آئی مدینے میں اسی دن. اب اس کے اپنے آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم سے کہا، ساری تفصیل بتائی، رات کا کیا وقت تھا، کہاں مارا، اس کے بستر، کس نے مارا، اس کے بیٹے نے، کب مارا، وہ دن جب ہم مدینے میں، کتنے بجے، ساری تفصیل. جب بازان باقاعدہ اپنے دارالخلافہ سے یہی پوری رپورٹ میں، دیکھیے پہلی خبر تو یہ آئی تھی کہ بادشاہ مارا گیا، نیا بادشاہ، مگر وہ تفصیلات ابھی یمن تک میں نہیں آئی تھی جو ایران سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. بطور مثال جب آ گئی تو اتنا متاثر ہوا یہ بازان کہ یہ خود تو مدینے نہیں جا سکا. اس نے پیغمبر سے کہا کہ میں اپنا پورا علاقہ ایرانی سلطنت سے کاٹ کر مدینے کی سلطنت سے جوڑتا ہوں اور کلمہ اسلام پڑھتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. ہم 100 روپے پہ 20 روپے خمس دیتے وقت ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی طرح بچنے کا موقع مل جائے. اس نے یہ خیال کیے بغیر کہ ایران مجھ سے قریب ہے، مدینہ مجھ سے بہت دور، ایک بار اپنے پورے صوبے کو سرنڈر کر دیا پیغمبر کے سامنے. یمن آپ کا ہو گئے، میں بھی کلمہ اسلام پڑھتا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں یہاں کا حاکم بنا. پیغمبر بازان کو یہاں کا حاکم رکھا. تیرا علاقہ ہے، تو اپنے اقتدار پر رہے، نمائندہ ہے ہمارا اور حکومت کرتا رہے. 10 ہجری بازان کا انتقال ہو گیا.
اب پیغمبر نے اس کے بیٹے کو اس کی جگہ باپ کی کرسی دے دی کہ اب تم اپنے باپ کی جگہ پہ اس عہدے کو سنبھال. مگر بیٹا اتنا باصلاحیت نہیں تھا. پیغمبر کو معلوم. اب ایک بڑا مسئلہ آ گیا. ایک طرف بازان کی قربانی ہے، بازان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، چنانچہ اس کا اور اس کے خاندان کا احترام بھی کرنا. دوسری جانب جب بیٹا باپ جیسا نہیں تو اتنا بڑا علاقہ اس کو دینے کا مقصد اس پر بھی زیادتی جسے وہ خود سنبھال نہ سکے، اور علاقے میں رہنے والوں پر بھی زیادتی کہ اگر نااہل حکمران آ گیا، حکمران ہی صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، جان مال عزت سب خطرے. ایک بڑا مسئلہ آ جاتا. پیغمبر نے دونوں کا خیال کیا، اس کو ایک دم سے بھی نہیں ہٹایا کہ بیٹے کو یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ دیکھو میرے باپ نے یہ پورا علاقہ رسول کو دیا، اور پیغمبر نے یہ کیا کہ اس کے سگے بیٹے کو بالکل دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا. شیطان ایسی جگہ بدگمانی ڈالتا ہے نا، وہ یہ کوئی تھوڑی سوچے گا کہ مجھ میں اتنی صلاحیت ہی نہیں. اور اس کا مزاج پتہ بھی چلا کہ واقعاً اگر اس کو اتنا سوچتا تو جب پیغمبر نے اس کو چھوٹا سا علاقہ دے دی اسی وقت کہہ دیتا کہ نہیں میں خود دیکھ رہا ہوں کہ یہ عہدہ اس قابل نہیں، لے لیا اس نے. تو اب شیطان
تک کے لیے ملحوظ رکھتا، چنانچہ پیغمبر نے اس کی عزت بھی برقرار رکھی کہ یہ کہنے کو گورنر رہے، مگر اس کے علاقے کے 11 حصے کر دیے اور ہر حصہ ایک الگ الگ آدمی کو دے دی۔ اس کو جو حصہ دیا وہ اس کو بھی پوری طرح نہ سنبھال پایا۔ دلیل ابھی والا واقعہ ہے جو آنے والا۔ اب یہ ایک مسئلہ ہوتا اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، کچھ قابل احترام شخصیتیں ہوتی ہیں جن کی خدمات بھی ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کو ان کی صلاحیت اور حق سے زیادہ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ مگر یہ مطلب نکالا جائے کہ جیسے ہی وہ باپ مرا تو آنکھیں پھیر لی، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ بتایا، عزت برقرار رکھتے ہوئے جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا۔ یہ نظام مکمل طور پہ آپ کو مرجعیت میں نظر آئے گا۔ دیکھیے، ہر مرجع کے انتقال کے وقت اس کی اولاد ہوتی ہے اور ہم اولاد سے مانوس بھی ہوتے ہیں، چونکہ مراجع عموماً اس عمر میں مرجع بنتے ہیں جب حوضہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا، اس لیے زیادہ تر ہمارا رابطہ ان کی اولادوں سے رہتا، یعنی ہم زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ کو مرجعیت میں نظر نہیں آئے گا کہ اگر آغا بروجردی کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ان کی جگہ سنبھالے، کیونکہ اتنے قابل احترام باپ کا بیٹا۔ آغا محسن الحکیم جن کے بارے میں خاص طور پہ لکھا جاتا کہ پروردگار نے دیگر ساری نعمتوں کے علاوہ وہ نعمت بھی ایسی دی تھی جسے قرآن نے کہا قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اتنی اولادیں ان کو ملی کہ سب باصلاحیت اور صاحبان علم، خصوصاً ان کے سب سے بڑے بیٹے آغا یوسف حکیم، جن کے بارے میں یہاں تک کہا جانے لگا تھا آغا حکیم کی زندگی کے آخری سال یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ باپ کا زیادہ علم مانے کہ بیٹے کا۔ بہرحال یہ ایک احترام کا جملہ تھا اور نوجوان کی تشویق، مگر یہ نہیں کہ چونکہ میرا باپ مرجع اور عالم تھا تو یہ مرجعیت مجھے کو ملنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ خود انتقال ہوا، ان کی اولاد کے نام سے لوگ زیادہ مانوس ہیں۔ مرحوم آیت اللہ گل پائگانی ایک سلسلہ دیکھیے، وہی پیغمبر کی سنت، اسلام کا مزاج، عقل کا فیصلہ کہ اچھا اب بالکل دودھ کی مکھی کی طرح بھی ان کا احترام باقی رہتا۔ چنانچہ جتنے بھی مراجع کی اولادیں حوضے کے اعتبار سے وہ اتنی ہی قابل احترام سمجھی جاتی۔ احترام اور عزت دینا الگ ہے اور عہدہ ایک الگ چیز۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں ایسی چیزوں میں بھی میراث کا جھگڑا کھڑا کر دیا جاتا جس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے باپ کا انتقال ہوا، ان کا مکان، اس میں تم جھگڑا کرو اپنے بھائیوں سے، وہ بھی جھگڑا کرو، میں بطور محاورہ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے باپ کی گاڑی، تمہارے باپ کا کاروبار، تمہارے باپ کا جمع شدہ پیسہ، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے باپ سے، ان کی ملکیت نہیں، جب تک وہ زندہ تھے وہ خدمت انجام دیں گے، اس کے بعد جو باصلاحیت۔ اب دیکھیے، میں کھل کے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اشاروں میں بات کروں گا، بطور مثال بھی لفظ نہیں لانا چاہتا۔ ہمارے ہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کچھ دوسری باتوں میں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اتنی صلاحیت مجھ میں ہے اس لیے مجھے دو، تو پھر بھی قابل قبول اسلام۔ یہ کہا جاتا کہ میری میراث ہے یہ اس لیے مجھے دو، نہیں۔ میراث اگر مقصد والی میراث ہے، ایک ہوتی ہے ملکیت والی میراث، ایک ہوتی ہے مقصد والی میراث۔ مقصد والی میراث وہ ضروری نہیں ہے کہ باپ کے پاس سگے بیٹے کو ملے، وہ اس کو ملے گی جو اس مقصد کو سب سے زیادہ پورا کر رہا، اور اسلام نے دونوں میراثیں بتائیں۔ چنانچہ ملکیت والی میراث ہے باغ فدق، مقصد والی میراث ہے السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ دیکھیے، حسین کا آدم سے رشتہ تو آپ کہیں گے جی وہ تو دادا تھے، ان کی جو میراث ہے ابراہیم تک سے، یہ موسیٰ اور عیسیٰ سے کیا رشتہ بن رہا ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ وہ رشتہ نہیں بن رہا کہ جس میں جائیداد آتی ہے، یہ مقصد والی میراث۔ دونوں قسم کی مثالیں آئیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ملکیت والی میراث اولاد کو ملتی ہے، مقصد والی میراث جو اس کے بعد باصلاحیت، مگر وہ احترام بھی کرنا، اس کا احترام کرنا اس کے باپ کی وجہ سے۔ پیغمبر نے بازان کے انتقال کی خبر 10 ہجری میں پائی۔ اب یمن کا بہت بڑا علاقہ، بہت اہم علاقہ ہے، اہم بھی ہے، بڑا بھی ہے اور پرانا بھی ہے۔ عرب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ابراہیم اپنے بیٹے اور بیوی کو بٹھا کے گئے، پھر بھی ایک چھوٹا سا شہر بنا، ساری چیز یمن میں تھی۔ پیغمبر نے اس کے مختلف علاقے کر دی، مختلف آدمیوں کو بھیجا، جس میں
ایک علاقہ بہرحال بازان کے بیٹے کو ہی دیا. بس اسود وہ آدمی ہے جس کے دل میں اقتدار کی ایک ہوس، ایک لالچ پیدا ہو گئی. بازان جیسا آدمی جب تک تھا، نہ اس میں اتنی ہمت تھی کہ اس کے مقابلے میں آئے، نہ اتنی صلاحیت تھی. جیسے ہی دیکھا کہ وہ مر گیا، اس کا بیٹا اس کی جگہ آیا. یہ بہترین موقع. مورخین نے لکھا ہے کہ تعجب کہ صرف 7 جس کے دوست تھے. ایک وقت ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے محل کی حفاظت کرنے والے اور اس کے نام پہ جان دینے والے 1000 سے زیادہ ہیں. عام لوگوں کی بات نہیں، فقط جو اس کے محل کو گھیرے میں لے کے کھڑے رہتے 24 گھنٹے. کسی تنخواہ والے نہیں، محب کلمہ پڑھنے والے. اور صرف 4 مہینے کے اندر، ایسا نہیں کہ 10 سال ہوتے تو آہستہ آہستہ، 4 مہینے پہلے جب وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتا تو 7 آدمی تھے بس، 8واں خود. اور 4 مہینے کے بعد یہ حالت ہوئی کہ نجاشی کے بہن کا بیٹا، جسے اردو میں بھانجا کہیں، فیروز، وہ پریشان ہو رہا کہ 1000 جانثار 24 گھنٹے محل کو گھیرے میں لے کے بیٹھے. آخر کیسے اس کو قتل کیا جائے؟ جب کہ مدینے سے پیغمبر کا خط آ گیا کہ اے یمن والوں، اب یہ الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پیغمبر کے الفاظ نہیں، مفہوم. میں فی الحال مشغول ہوں، یعنی حجۃ الوداع میں مثلا. چنانچہ اس فتنے کا تم لوگ خود مقابلہ کرو اور تم پر واجب ہے اس کو قتل کرنا. خطرہ بھی اتنا بڑھ گیا تھا کہ مسیلمہ کے لیے پیغمبر نے وہ جملہ نہیں کہا جو اسود کے لیے کہا کہ اس کا قتل واجب ہے. میں اس وقت مشغول ہوں. آگے نہیں لکھا کیوں مشغول ہوں، لیکن ہمیں پتا ہے حجۃ الوداع کے لیے جو قیامت تک کا پیغام تھا اسے پہلے حل کر. تم لوگ اس کو قتل کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ معاملہ چھوڑ دو میں آ کے فیصلہ کروں. پیغمبر تک معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بظاہر پریشان ہے اس کے فتنے سے. صرف 7 آدمیوں سے بات شروع کی 4 مہینے کے اندر اندر. بلکہ جب یہ خط لکھا تھا اس وقت تو اسے 1 مہینہ ہوا. کیوں؟ حکمران کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. بلکہ کمزوری کیا، پہلے اس کے بیٹے کو قتل کیا اور پھر بازان کی بہو یعنی بازان کے بیٹے کی بیوی اسے جبرن اغوا کر کے لے گیا اور اپنے محل میں بیوی بنا کے رکھنے لگا. فیروز اس عورت کا چچا زاد بھائی، غیرت بیدار، اور پیغمبر کا خط آ گیا. اب باقی کچھ باتیں اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو، اس لیے کہ میں اپنے اس وعدے کو آج بھی پورا نہیں کر پایا کہ 8:15 سے گفتگو شروع ہو کے 9:15 ختم ہوگی، مگر دوسرے وعدے کو تو پورا کروں کہ بہرحال 1 گھنٹے کے اندر اندر گفتگو ختم ہوگی. تو اب حکمران کی کمزوری اور اس کا نتیجہ خود اس کا اپنا نقصان، اس کے اپنے حرم کی عزت و ناموس کا نقصان، مگر اتنا بڑا فتنہ بن گیا کہ اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑا کہ میں خود اس وقت حالات کے تحت آ نہیں سکتا ہوں اور اس آدمی کو نظر انداز بھی نہیں کروا سکتا ہوں. چنانچہ کام تم لوگوں کے لیے واجب ہے. پھر یمن کے حالات ذرا اور تھوڑے سمجھنا ہے، خشک والے نہیں، اب دلچسپ والے. ادب ایک جملہ کہہ دوں آئندہ تقریر کے لیے. اب اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اس کی ساری نبوت کا دار و مدار کس بات پہ تھا، ایک تو یہ اس کو حالات اچھے مل گئے، وہ الگ چیز، لیکن دار و مدار کس بات پہ تھا؟ جواب ہے گدھا. گدھا، آپ نے صحیح سنا اور میں نے صحیح کہا، گدھا. اس کا لقب ہے ذوالحمار، گدھے والا. کسی وجہ سے اس کی نبوت تھی جو گدھے کی وجہ سے چل رہی. بعض ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں جو گدھے کی بنا پہ نبی بن جاتے ہیں. اس کی تفصیل آپ آئندہ منگل کو سنیے. آئندہ منگل کی تقریر کے بعد 1 منگل میں آپ کی خدمت نہیں کر پاؤں. یہ پہلا سال نہیں، اس کو بھی 10 سال ہو گئے کہ شہزادی کی شہادت کی جو دوسری روایت 3 جمادی الثانی والی، تقریباً 8 سال یا 9 سال سے میں کراچی ہی نہیں پاکستان سے باہر ایک جگہ وہ مجلسیں پڑھتا ہوں. تو 3 جمادی الثانی جب آتی اس کے اطراف کے 3-4 دن میں کراچی سے باہر ہوتا ہوں. تو چوتھا درس آئندہ منگل کو ہوگا. اس کے بعد ناغا جو لوگ مجلس میں سوتے ہیں تو آدھی بات سنتے ہیں، پتہ وہ سمجھیں کہ آئندہ منگل نہ، آئندہ منگل گفتگو ہے. موضوع کیا ہے؟ گدھا.
موضوع بھی میں نے بتا دیا، گدھا. کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، موضوع کا اعلان کر رہا ہوں، گدھا. لیکن اس کے بعد والا منگل ناغا، یہ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئندہ منگل نہ آ سکے اور اس کے بعد آئیں جو باقاعدہ آتے. پتہ چلا کہ پروگرام نہیں ہے، آنا جانا، آدھی رات تباہ ہو گئی اور کچھ نہ ملا. ثواب تو ملا لیکن بیان نہ ملا. تو میں ہمیشہ ایک آدھ تقریر پہلے سے اعلانہ شروع کر دیتا ہوں. 22 ستمبر کو انشاءاللہ اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں کراچی سے باہر ہوں گا، وہ پروگرام نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلے گا. آئندہ کی تقریر دلچسپ بھی ہے اور اس کے اندر ایک دو بہت اہم پیغام بھی آ رہے ہیں. مسیلمہ کا انڈا اور اسود کا گدھا. گدھا انڈا نہیں دیتا مجھے معلوم ہے، یہ دو الگ معجزے، انہیں میں ملاؤں گا. مسیلمہ کا انڈا جو اس نے اس بوتل میں داخل کیا جسے سرکے کے اندر نرم کیا گیا، اور اسود کا گدھا جس سے اس کا لقب بنا ذوالحمار. یہ انشاءاللہ بات کی چیز. مگر تقریر کا آخری حصہ کیا تھا کہ بظاہر ایک وجہ اس جھوٹے نبی جو اتنا طاقتور ہو گیا، خاص جو میں جملہ کہہ رہا ہوں وہ یہی کہ اسود کی پریشانی، اسود کا مسئلہ مسیلمہ سے بڑا مسئلہ بن گیا. آج آپ عام مسلمانوں سے سنیے، مسیلمہ کی جھوٹی نبوت زیادہ مشہور، اسود کا نام بھی شاید کوئی نہ جانتا ہو سوائے علماء کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیلمہ کو زمانہ زیادہ ملا تھا، اس نے لوگوں کو گمراہ بھی زیادہ کیا تھا. مگر اسود نے 4 مہینے میں ہلا کے پھینک دیا تھا یمن کے علاقے کے مسلمانوں کو. اور بڑی وجہ یہی تھی کہ حکمران نااہل تھا، کمزور تھا. پھر حکمرانی ملی کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اس کے باپ کا ایک احترام تھا، اس کے باپ کی ایک عزت تھی. اور اگر پیغمبر اسے یہ حکمرانی بالکل بھی نہ دیتے تو وہ میراث کے نام پہ خم ٹھونک کے اسلام کے خلاف ایک خطرہ اور بنتا، اور شاید اسود سے بڑا خطرہ بنتا، کیونکہ جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہ ایران کے حکمرانوں کا خاندان. میراث اور میراث یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا. اور جو باقاعدگی سے میرے درس سنتے ہیں اور مجلسیں، انہیں پتا کہ میں گزشتہ 6-7 سال سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، مگر پھر بھی پڑھی جا رہی. ہمارے ہاں روزے خاری کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، مگر پھر بھی روزے رکھنے والے ہیں. حج میں تو خیر بالکل الٹی بات ہے کہ ہر گزرتا ہوا سال حاجیوں کی تعداد بڑھا رہا. عام لوگ اپنے پیسے کو راہ خدا میں دینے کو تیار نہیں، پھر بھی فطرے نکلتے ہیں، خمس دیا جاتا. داڑھی کا مذاق اڑانا ایک فیشن بن گیا ہے، پھر بھی داڑھیاں ہیں. تمام ڈش اینٹینا اور تمام زی ٹی وی اور تمام ایسے چینل بے حجابی اور میوزک کو فروغ دے رہے ہیں، پھر بھی ایسے ایک گھرانے ہیں جہاں عورتوں کے حجاب سلامت ہے اور گھر کے ماحول کو غنا سے بچایا گیا. مگر میراث کے مسئلے کی لاپرواہی یہ اتنا بڑا گناہ کہ 100 میں سے 99 نہیں، 1000 میں سے 999 گھرانوں میں ایک گناہ ہو رہا. بظاہر دیکھنے میں دوسرے گناہ زیادہ لگ رہے ہیں، مگر ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے میراث. باپ یا ماں کے مرنے کے بعد کس کا کیا حق ہے اور کتنا اسے ملتا. دیکھیے، موت کوئی مسئلہ نہیں، موت فقط جگہ کی تبدیلی کا نام. ہمارے علماء نے لکھا، پوچھا گیا موت کیا؟ ماذا الموت؟ الموت جسر لعلاقۃ الحبیب والمحبوب. موت ایک پل کا نام جو عاشق کو اپنے حبیب سے ملاتا، جسے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ملانے والے پل کا نام موت. کسی کو علی کے پاس جانا ہے تو نجف میں علی کا روضہ ملے گا، اگر موت آ جائے تو علی کی براہ راست زیارت و صحبت مل رہی ہے. کسی مومنہ کو فاطمہ زہرا کے پاس جانا، مدینے کے قبرستان میں فاطمہ کی قبر ملے گی، کربلا کے روضے میں فاطمہ کی صف عزا ملے گی. لیکن واقعاً یہ وقت بھی ایسا ہے کہ لائٹ کو جانا بھی چاہیے، لیکن موت فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضری. الموت جسر لعلاقۃ الحبیب والمحبوب. عاشق اپنے محبوب سے ملنا چاہتا، اس کے پل کا نام ہے موت.
تو موت مومن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. موت تو مجھے ان کے پاس پہنچائے گی جن کے نام پہ میں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں. 1000 مرتبہ جن ناموں پہ اپنی جان قربان کر دوں, موت تو ان سے ملانے والی. مگر موت کے بعد یہ جو شرعی مسئلے آتے ہیں, باپ مر گیا, نابالغ بچوں کا کسی کو ولی نہیں بنایا, ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, اور جو چیزیں اس نے اپنے سسرال سے شادی کے موقع پہ پائی تھی اس کی ملکیت کو طے نہ کر پائی. مرنے والا دنیا سے چلا گیا, اور وقت ملنے کے باوجود اپنے بڑے بیٹے کو نہ یہ بتا پایا کہ میری نمازیں کتنی قضا ہیں, میرے روزے کتنے باقی ہیں. مرنے والا دنیا سے گیا, اور وقت ملنے کے باوجود اپنے وارثوں کو یہ نہ بتا پایا کہ کتنا خمس و زکوٰۃ و مظالم اور قرضے میں لے کے گردن پہ جا رہا ہوں. مومن دنیا سے چلا گیا, اور اپنے وارثوں میں یہ طے کرا کے نہیں گیا کہ دکان میں نے بیٹے کو بٹھایا ہے تو اس کو مالک بنا کے بٹھایا کہ دکان میری, وہ فقط ملازم کے طور پہ. اور اگر ایک فلیٹ میں نے اپنی بیٹی کو لے کے دیا ہے تو دے دیا ہے کہ رہنے کے لیے دیا. دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن سیرت رسول اسی کا نام. اور دوسری جانب اس حوالے سے قرآن سن لیجیے, حدیث بھی نہیں. حدیث کیا ماشاءاللہ کوئی حقیر چیز ہے؟ جی نہیں, مگر مومنین کا مزاج بن گیا. حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط. قرآن کہتا وَإِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ الْمِسْكِينَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن کہتا کہ ایک ایسی کیفیت انسان پہ آتی ہے کہ اگر کبھی وہ پریشانیوں میں گھر جاتا, قدر علیہ رزق, اس کا رزق روک دیا جاتا, فیقول ربی اہانن, تو وہ کہتا میرے پروردگار نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا. کلا, ہرگز نہیں, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہاں خدا بھی کبھی رزق روکتا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا تو 100 میں 1 مومن کا رزق روکے گا اس کی آزمائش کے لیے, اور 99 کہیں کہ جی ہمارے گھر میں بھی پیسے کی تنگی ہے, خدا امتحان لے رہا ہے. نہیں, ہر کس و ناقص کا امتحان بھی اللہ نہیں لیتا. کلا, ہرگز نہیں, اگر تمہارے گھر مصیبتیں یہ اللہ کی وجہ سے نہیں, بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو, یتیم کا حق ادا نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی المسکین, مسکین کو اس کا حق نہیں دیتے ہو. وتاکلون التراث اکلا لمبا, میراث کو ایک لقمہ بنا کے کھا جاتے ہو, اور بعد میں کہتے ہو ہمارے گھر مصیبتیں کیوں, ہمارے گھر پریشانیاں کیوں. یہ سورہ فجر کیا خصوصیت ہے؟ کہا گیا کہ اس کے اندر جو خدا نے قسم کھائی, والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے, اس سے مطلب کربلا. لیکن اس کی آخری آیت تو کربلا, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ دونوں آیتوں کے بیچ میں پیغام آیا, تمہارے گھر میں آفتیں کیوں ہیں, مصیبتیں کیوں ہیں, پریشانیاں کیوں ہیں؟ تاکلون التراث اکلا لمبا, ایک لقمہ بنا کے سارا میراث کے مال کو ہضم کر جاتے ہو. کس کا حق, کسے دینا, کچھ نہیں پتا. اور یتیم کی عزت اور احترام تمہارے معاشرے میں نہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور آخری خلاصہ یہ کہ مال سے جم کے محبت کرتے ہو. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا, کیا ہوگا جب زمین کو اچھی طریقے سے ہلایا جائے گا اور تمہارا دماغ ٹھکانے لگایا جائے گا. لیکن اے اللہ کے رسول, جو قرآن آپ لے کے آئے اس میں اس کائنات کے ہر انسان کے میراث کا اتنا تذکرہ, اور اس کائنات کے ایک یتیم بچے کے حق کا اتنا تذکرہ, شاید آپ کو بھی معلوم نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذالک, کے محاورتن کا, کہ آپ ہر ایک کو اس کا حق میراث دلوانے والے, یہ کہہ کر کہ اگر تمہارے گھر میں مصیبت آ رہی ہے تو اللہ پر الزام نہ ڈالنا, یا یہ کہہ کے مطمئن نہ ہو جانا کہ اللہ امتحان لے رہا. اللہ کسی کا امتحان لیتا, زیادہ تر یہ خراب. ہر ایک کو میراث دلوانے والے, ہر ایک کے یتیموں کا خیال کرنے والے. ابھی آپ کی بیٹی کو یتیم ہوئے 1 دن بھی نہیں گزرا, کیا تکرمون الیتیم تاکلون التراث, ایک طرف میراث اس طریقے سے چھینی جا رہی, اور دوسری جانب
آگ اور کوڑے کے ذریعے سے یتیم کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جو قرآن پیغمبر قرآن کی زبان پہ آیا اس میں اتنا تذکرہ اس بات کا، اور جو تاریخ نے روایت بتائی وہ ایسی عجیب، ہر ایک کے یتیموں کے ملجا اور ماوا، ذرا اپنی اس یتیمہ کی بھی مدد کیجیے جس نے ایسا کوڑا کھایا کہ 75 دن تک وہ زخم کم نہیں ہونے پایا، اور جسے اس طرح سے دیوار اور دروازے کے درمیان دبایا گیا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں آخری وقت تک ان کا علاج نہیں ہو پایا۔ آج یہ منگل ایک ایسا دن ہے کہ کل آپ نے چوتھے امام کی ولادت منائی ایک روایت کے مطابق، اور پرسوں آپ نے شہزادی کی شہادت منائی ایک روایت کے مطابق، تو میرا دل چاہتا کہ آج کے آخری جملے ایسے ہوں کہ دونوں بیویوں، دونوں معصوموں کا حق ادا ہو جائے، بیوی کا بھی اور ان کے پوتے کا بھی۔ یتیم فاطمہ ہوئی تو ایسی ہی کہ پسلیاں توڑی گئی، اور یتیم سجاد ہوا تو ایسا کہ کمر پہ کوڑے برسائے۔ یتیم فاطمہ ہوئی تو اس طرح کے گھر جلایا گیا، یتیم سجاد ہوا تو اس طرح کے جلتے خیمے سے پھوپھی اپنے بھتیجے کو اٹھا کے باہر لا رہی۔ لیکن خالی یتیمی ہی میں یہ دونوں شریک نہیں، دو اور چیزوں میں دونوں میں مشابہت۔ پہلی چیز، چھٹے امام نے کہا جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنا ماتم فاطمہ نے کیا اتنا ماتم بھی کسی نے نہ کیا، اور جتنا ماتم سجاد نے کیا اتنا ماتم بھی کسی نے نہ کیا۔ اور اس حوالے سے ایک حدیث آئندہ منگل کو پڑھوں، وہاں بھی میں دونوں مصائب ملا کے چلوں۔ اور آج کی مجلس کی آخری چیز، دادی اور پوتی ایک جیسا امتحان، نتیجہ بھی ایک جیسا، آگ وہاں بھی آگ، یہاں بھی کوڑے، وہاں بھی کوڑا، یہاں بھی ماتم، وہاں بھی ماتم، یہاں بھی ایک آخری چیز۔ مورخ نے لکھا کہ کچھ دنوں بعد فاطمہ زہرا کی حالت یہ تھی کہ روزانہ گھر سے نکل کے بیت الحزن جاتی تھی جو بقی کے پیچھے ہے، اور واپس آتی تھی، عصا لے کے جاتی تھی، عصا لے کے آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں نے گھبرا کے مورخ سے کہا عصا تو وہ لیتا ہے جو بوڑھا ہو جائے، اتنا بتا دے فاطمہ کی عمر کیا تھی کہ عصا لینا پڑا؟ مورخ نے کہا فقط 18 سال۔ 18 سال میں رسول زادی اتنی ضعیف ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے نہ چل سکی۔ ارباب اعظم میرا باقی جملہ آپ سمجھ گئے۔ دادی اور پوتے کے مصائب کو سنیے، یا تو دادی ہے جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی، یا میرا مولا سجاد ہے جو جوانی میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ جب چچا محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا تو یقین نہیں آ رہا، سجاد بیٹا یہ تو ہے؟ 24 سال میں سر و داڑھی کے بال سفید، تو ایک جوانی میں بڑھاپا یہاں آیا، ایک جوانی میں بڑھاپا وہاں آیا۔ شہزادی آپ اس جوانی میں کیوں ضعیف ہو گئی؟ کبھی کہیں گی آگ نے ضعیف کر دیا، کبھی کہیں گی کوڑے نے ضعیف کر دیا، کبھی کہیں گی میرے جھٹلائے جانے نے ضعیف کر دیا۔ اور مولا سجاد آپ کو کس نے جوانی میں بوڑھا کر دیا؟ پلٹ کے دیکھیں گے اور کہیں گے الشام الشام الشام، ارے وہ مصائب شام جس نے حسین کے اس جوان کو اس جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ خدا بندہ، سجاد کی دادی فاطمہ زہرا اور فاطمہ زہرا کے پوتے سجاد، اور ان سے نسبت رکھنے والی اس مہینے کی ان 2 تاریخوں کا واسطہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہر مومن اور مومنہ، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، حصول رزق ذرائع اور اولاد کو دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ جن مرحومین کے لیے آج کی یہ مجلس قائم ہوئی، جن کے لیے آج کا ایصال ثواب، انہیں بانیان اور حاضرین کے تمام مرحومین، بلکہ جملہ اموات مومنین و مومنات، خصوصاً ہمارے شہداء کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما۔ خداوندہ اس بابرکت ذکر رسالت کا واسطہ اور اس ذکر کو بچانے کے لیے دی جانے والی اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں کم از کم اس اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
اور خدا بندہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ذرا سی آج کی مجلس طویل ہو گئی، 7 یا 8 منٹ، ثواب بھی آج ہمیں زیادہ لینا ہے، 7 مرتبہ حصول ثواب کا موقع ہے۔ مرحوم انور علی اور مرحومہ سکینہ بائی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحومہ گل بانو بنت کرم علی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،